اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. ذالکم فذوقوہ ان للکافرین عذاب النار. یہ تو چکو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہے. اس سے پہلی والی آیت میں یہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور جب فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو ان کو کیا فرمایا تھا اور کیا ان کو حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں یہ جو تم کو حکم دے رہا ہوں کہ تم مسلمانوں کے ساتھ رہو اور ان کو ثابت قدم رکھو اور یہ کافروں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی انہوں نے مخالفت کی. یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، کفار و مشرکین اللہ کو مانتے تھے، بلکہ الہ اکبر کہتے تھے، بڑا معبود اللہ تعالیٰ کے کو کہتے تھے، لیکن یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے. تو پتہ کیا چلا، صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا یہ ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان نہ ہو. اگرچہ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے رسول کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دشمن قرار دیا، اپنا مخالف قرار دیا، اور فرشتوں کو ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، ان کو پریشانی میں مسلط کرتا ہے، ان کے اوپر ان کو تکلیف میں ڈالتا ہے. دنیاوی پریشانیاں، مصیبتیں، ذلتیں تو ان کو آئے گی جیسا یہ کفار و مشرکین کو آئی. جنگ بدر میں ذلیل و رسوا ہو کر مرے، باوجود کہ اسباب ان کے پاس تھے، ساز و سامان ان کے پاس تھے، جنگی ہتھیار ان کے پاس تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے اسباب ان کے بالکل کام نہ آئے. اور ان کے مقابل میں جو مسلمانوں کی جماعت تھی تعداد میں بالکل کم تھی، اسباب میں بالکل کم تھی، ہتھیار ان کے پاس نہیں تھے، اور ان کے پاس یہاں تک کہ زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کھانے پینے کے سامان بھی نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ان کو فتح عطا فرمائی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو صحابہ کی جماعت تھی یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، آپ کے دامن سے وابستہ تھے، آپ کے غلام تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی مسلمانوں کی مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، صرف اللہ کو مان کے رسول کی مخالفت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا. جو رسول کی مخالفت کرے، جو رسول کی شان میں گستاخی کرے، اللہ تعالیٰ جو رسول کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، فرماتا ہے تو اللہ کا عذاب سخت ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَإِنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. یہ تو چکو اللہ تعالیٰ پر، یہ تو دنیاوی عذاب ہے، یہ دنیاوی ذلت و رسوائی ہے، یہ تو چکو.
اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہوگا۔ اب یہ تو دنیا میں مل گیا، لیکن آخرت میں ان کو ہمیشہ کا عذاب جو ہے ملنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی جماعت میں بھیج کر ان کے ذریعے مسلمانوں کی مدد عطا فرمائی، اور یہ فرشتوں سے فرمایا کہ ان سے جنگ کرو، یہ کفار و مشرکین سے، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین ہیں۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام، ایک جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی، 17 رمضان شریف کو ہوئی، جس میں سے 70 کافر مارے گئے، 70 کو قید کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ ان میں سے جو ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے۔ یہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، کفار و مشرکین سے ڈرتے تھے، اور ڈر کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ شریک بھی ہو گئے تھے جنگ بدر میں۔ اب ان کو پکڑ کے لے کے آئے حضرت ابو المیسر۔ اب یہ دبلے پتلے تھے، اور حضرت عباس جو ہے وہ قوی تھے، مضبوط تھے، جسم و جسامت والے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو المیسر سے، تم اتنے دبلے پتلے اور یہ اتنے قوی مضبوط، تم ان کو کیسے پکڑ کے لے کے آ گئے؟ تم نے ان کو قیدی کیسے بنا لیا؟ تو حضرت ابو المیسر فرمانے لگے، جنگ بدر میں میرے ساتھ ایک صاحب تھے جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ میرے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ رہ کے میں نے ان کو پکڑا، میں تو ان کو پکڑ ہی نہیں پاتا۔ وہ میرے ساتھ تھے، اور جب تک میں ان کو قید میں لا رکھا، جب تک جنگ چلتی رہی، جب تک یہ میرے میدان جنگ میں میرے پاس تھے، جب جنگ ختم ہوئی تو وہ چلے گئے، اوجل ہو گئے۔ وہ دکھنے میں ایسے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، وہ کوئی انسان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، وہ تمہاری مدد کے لیے آئے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیج کر مسلمانوں کی جو ہے مدد فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔